ختم نبوت کا اگر موضوع ہو، ایک آدمی بھی اگر سامنے بیٹھا ہو، ایک بچہ سامنے بیٹھا ہو، ایک جوان سامنے بیٹھا ہو، میں اس کے سامنے اتنی ہی تقریر کروں گا جتنا ایک بڑے مجمع میں مجھے کرنا ہے، کیونکہ مجھے ختم نبوت پر بات کر کے آپ کو خوش کرنا نہیں، منتظمین کو خوش کرنا نہیں۔ جو ختم نبوت پر بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے اس سے خود آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت پر جو کام کرتا ہے، ختم نبوت پر جو بات کرتا ہے، اس سے خود آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ میں مولانا سے، جو میرے بالکل خاص دوست ہیں، میں مسلسل تحفظ ختم نبوت کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہوں۔ اب بھی میں نے ایک حاجی صاحب جو ابھی قریب میں عمرے کو جانے والے ہیں، میں نے ان کو کوئی بڑی دعا کی درخواست نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ آقا کے روضے پر کھڑنے کا جب موقع مل جائے یہ پیغام سنا دینا کہ آقا مجھ سے ختم نبوت کا کام لے لے۔ جانتے ہو ختم نبوت پر کام کرنے والا ہو یا ختم نبوت پر بات کرنے والا ہو وہ کون ہے معلوم؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت پر کام کرنے والا آقا کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آقا کا کیا ہوتا ہے؟ باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ اور سنو میرے پیارو، اور سنو، ایک بڑا حاکم، امیر، خلیفہ، بادشاہ، شہنشاہ، سی ایم کے پی ایم، اس کا جو باڈی گارڈ ہوتا ہے نہیں، ذرا غور کرو، اس کے دوست اس کے ساتھ وہاں نہیں جاتے جتنا کہ اس کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بادشاہ جہاں چاہے وہاں باڈی گارڈ جاتا ہے، خلیفہ جہاں جائے وہاں باڈی گارڈ جاتا ہے۔ ختم نبوت کا خادم جب باڈی گارڈ ہے تو میرے نبی جہاں جائیں گے باڈی گارڈ وہاں جائے گا۔ میرا نبی جہاں جائے باڈی گارڈ وہاں جائے گا۔ اور ایک بات بھی آ رہی ہے ذہن میں، سنو میرے پیارو، آج سے سب ختم نبوت کے خادم بن جانا۔ میں لوں گا وعدہ آپ سے، میں لوں گا آپ سے وعدہ، لیکن پہلے فضیلت تو سنو، پہلے فضیلت تو سنو، اور مجھے صاف کہنے دو، اختیار ہے آپ کو جمعیت کا ممبر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے، اختیار ہے آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے، اختیار ہے آپ کو ملی کونسل کا ممبر بننا ہے کہ نہیں ہے، اختیار ہے آپ کو دوسری تنظیمیں اور تحریکوں کے ممبر بننا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس موضوع پر آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ارادتاً صحیح اپنے آپ کو سمجھ لو، آج سے میں ختم نبوت کا خادم ہوں، خدا کی قسم تمہارا نام نبی کی خادموں کے فہرست میں آ جائے گا۔ سنو، دو باتیں بتایا نہیں، ختم نبوت کا خادم کیا ہوتا ہے، ختم نبوت کا خادم کہاں جاتا ہے، جنت۔ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ آقا کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ کون فرماتے؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے۔ اور سنو، ایک حاکم ہو، ایک بادشاہ ہو، ایک خلیفہ ہو، ایک امیر ہو، اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز جو ہوتے ہیں، باڈی گارڈز کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ ذرا جواب دو مجھے نوجوانوں،
میں نے بہری شہرت سنی ہے حیدرآباد کے نوجوانوں کی عقل کی. اب مجھے جواب دو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ صحیح کی غلط کی بولو. حاکم نہیں، حکومت کرتی ہے، حاکم نہیں کرتا. باڈی گارڈ کا انتخاب، بہت بڑی پوائنٹ بتا رہا ہوں، باڈی گارڈ کا انتخاب حکومت کرتی ہے، حاکم نہیں کرتا. دنیا کے بادشاہوں کا، حاکموں کا، خلفاء کا، امراء کا، بڑے لوگوں کا باڈی گارڈ کا انتخاب دنیا میں حکومت کرتی ہے. میرے نبی کے ختم نبوت کے باڈی گارڈ کا انتخاب حکومت نہیں، قدرت کرتی ہے، اللہ کرتے ہیں. معمولی کام نہیں میرے پیارو، معمولی موضوع نہیں، معمولی مسئلہ نہیں. اور یہ عنوان بھی معمولی نہیں. کیا کہوں، مجھے آگے سفر بھی ہے، مسئلہ بھی سامنے ہے. کوئی جملہ میری تقریر کا انداز نہیں، حقیقت ہے. یقین کرو ورنہ حساب حشر کے میدان میں ہوگا. ختم نبوت کی فکر میں ایک لمحہ بھی اگر کسی کا گزر جاتا ہے، اس کی سفارش نبی پر واجب ہو جاتی ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور سنو گے، باپ ختم نبوت پر کام کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی بیٹے کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بیٹا ختم نبوت پر کام کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس پر تو میرے پاس، ان علماء کے پاس واقعات بھی ہیں، واقعات. آج اس اہم مسئلے کو ہم نے بہت ٹھنڈا کر رکھا ہے. کیا مولانا؟ اس اہم مسئلے کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. اس اہم مسئلے پر ہماری اتنی محنتیں نہیں ہو رہی ہے جتنی محنتیں ہونا ہے. اس اہم مسئلے پر ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. صحابہ تو جانیں قربان کر دی ہے. معمولی نہ سمجھو اس اہم مسئلے کو، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. میں کہا نا کہ اگر باپ کام کرتا ہے، بیٹے کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے.